مجھے نا آج سے تقریباً 20-22 دن پہلے ایک باہر کے نمبر سے کال ریسیو ہوئی کہ جناب میں پتلو کی وائف بات کر رہی ہوں. میں نے اس کو اگنور کیا. آپ میں جانتے تھے پتلو کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا پہ میں نے اس کو دیکھا تھا, لیکن میں اتنا نہیں جانتا. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, میں ایک وکالت کرتا ہوں, میں اپنی پازیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں. اس خاتون نے کہا کہ میں اس کی ایکس وائف ہوں. میں نے کہا چلا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی مدد. اس نے کہا جی اس نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور نکاح پر اس نے 50 تولے حق مہر لکھوایا تھا, جس کی ادائیگی اس کے میں نے کروانی ہے کیونکہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے نا نکاح نامہ سینڈ کریں. اس نے نکاح نامہ سینڈ کیا, ساتھ میں ID کارڈ کی تصویر سینڈ کی. میں نے ویریفیکیشن کروائی اپنے ذرائع سے, تو مجھے پتہ چلا کہ باقی یہ آن لائن نکاح رجسٹرڈ ہے اور پورے پاکستان میں آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں. اب تو وہ آئی ڈی کارڈ پہ نکاح کی وہ رجسٹریشن آئی تھی, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے پورے پاکستان میں سے نا نکاح کی رجسٹریشن آن لائن چیک کر سکتے ہیں آپ, کسی بھی یونین کونسل سے بھی, ناظرہ سے بھی. وہ جب میں نے ویریفیکیشن کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ جناب یہ واقعی میں شادی شدہ ہے اور یہ خاتون اس کی بیوی ہے. پھر اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے ایک طلاق سرٹیفکیٹ بھیجا. طلاق سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کروائی تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ واقعی طلاق بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے فروز والا UC سے. نکاح ہوا تھا 219 UC اقبال ٹاؤن سے, اور طلاق رجسٹرڈ ہوئی فروز والا کچہری سے. 2021 میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. پھر 2025 میں جب اس کو پتہ چل گیا مجھے کافی فیم مل چکا ہے, پھر اس نے 4 جنوری 2025 کو ان خاتون کو جناب طلاق کا سرٹیفکیٹ نکلوا کر اور 20 کو دن بعد جو ہے نا وہ جاری کر دیا, موبائل پر ہی سینڈ کر دیا کہ میں نے تمہیں طلاق. مطلب کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا فیم لینے آئی ہیں, یا مطلب کہ ان کو کس چیز کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کا سوچا؟ خاتون نے کافی ریکارڈنگ سینڈ کی ہیں جس میں یہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جناب اگر تو پاکستان آئی تو پھر میں تیرا دیکھیے کیا علاج کرتا. جو آپ نے نکاح نامہ خاتون نے بھیجا اس کے اوپر حق مہر لکھا؟ جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر. ناظرین, سوشل میڈیا پر ایک انفلوئنسر ہے, پتلو کے نام سے وہ مشہور ہے. واللہ عالم اس کا کیا ٹیلنٹ ہے, میں آج تک ان کا کوئی ہنر یا ان کی کوئی خاص ویڈیو دیکھ نہیں سکا, لیکن مجھے میرے دوست احباب نے بتایا کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے, بڑے امیر ہیں, بڑا پیسہ آ گیا ان کے پاس. بتایا جا رہا ہے کہ 2021 میں جب انہیں کوئی شخص نہیں جانتا تھا, جب وہ مشہور نہیں تھے, جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, تب انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی. اور شادی اس نے اس لیے کی کہ غالباً یہ اس وقت UK جانا چاہ رہا تھا. اب جب اس کے پاس پیسہ آ گیا, دولت آ گئی, تو اب اس نے اس خاتون کو ایک تو طلاق دے دی فون پر, اور دوسرا نہ تو اس کا حق مہر دیا, اور تیسرا اس کو دھمکیاں یہ دے رہا ہے کہ اگر تم پاکستان آئی تو پھر تمہیں جو ہے اپنے معاملات خود دیکھنے پڑیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت فہیم کھوکر صاحب موجود ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے اس خاتون سے جب ان کا رابطہ ہوا تو اس خاتون نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے انصاف کی فراہمی کی جائے. شخص نے جب یہ مشہور نہیں تھا, جو میرے سے وعدے کیے اور جو مجھے حق مہر لکھ کے دیا وہ مجھے دلوایا جائے. فہیم کھوکر صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ انفلوئنسر کا کیا معاملہ ہے, ان تک یہ سٹوری کس طرح سے آئی. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ شاید سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, تو جبکہ کھوکر صاحب حق پہ ہونے کے باوجود ان کو لوگ جو ہے الٹے سیدھی جو ہے باتیں کر رہے ہیں, الٹے سیدھے کمنٹ کر رہے ہیں. تو کھوکر صاحب سے ایک تو پورا یہ کیس سمجھتے ہیں, پھر اس خاتون سے بھی بات چیت کریں گے, اور یہ جو کچھ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے, اور کیونکہ یہ خود بھی وکیل ہیں, وکیل سے پنگا پھر اور طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو کھوکر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوکر صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. یہ کون ہے, یہ پہلے تو بتائیں کہ یہ جو پتلو ہے یہ کس طرح کا کنٹینٹ کرتا ہے, کیا بہت مشہور ہے, کیا معاملہ ہے, اور جو ان کی سابق بیوی تھیں وہ آپ تک کیسے پہنچی, آپ تک یہ کیس کیسے آیا؟ مجھے نا آج سے تقریباً 20-22 دن پہلے ایک باہر کے نمبر سے کال ریسیو ہوئی کہ جناب میں پتلو کی وائف بات کر رہی ہوں. میں نے اس کو اگنور کیا. آپ جانتے تھے پتلو کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا پہ میں نے اس کو دیکھا تھا, لیکن میں اتنا نہیں جانتا. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, میں ایک وکالت کرتا ہوں, میں اپنی پازیٹیو ویڈیوز بناتا ہوں. لیکن میں اس حد تک جانتا تھا کہ کوئی ٹک ٹاکر ہے, کو جناب اس کو جناب ٹک ٹاک پہ آتا ہے, جناب اس کو پتلو پتلو کہتے ہیں. اس نے نک نیم ہے؟ ہاں جی, اس کا ریئل نیم جو نکاح نامے پہ ہے وہ محمد انصر ہے. وہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا, مجھے پہلے نہیں پتہ تھا کہ اس کا نام محمد انصر ہے. اس خاتون نے کہا کہ میں اس کی ایکس وائف ہوں. میں نے کہا چلا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کی مدد. اس نے کہا جی اس نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور نکاح پر اس نے 50 تولے حق مہر لکھوایا تھا, جس کی ادائیگی اس کے میں نے کروانی ہے کیونکہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے نا نکاح نامہ سینڈ کریں. اس نے نکاح نامہ سینڈ کیا, ساتھ میں ID کارڈ کی تصویر سینڈ کی. میں نے ویریفیکیشن کروائی اپنے ذرائع سے, تو مجھے پتہ چلا کہ باقی یہ آن لائن نکاح رجسٹرڈ ہے اور پورے پاکستان میں آپ اس کو آن لائن چیک کر سکتے ہیں. اب تو وہ ID کارڈ پہ نکاح کی وہ رجسٹریشن آئی تھی, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے پورے پاکستان میں سے نا نکاح کی رجسٹریشن آن لائن چیک کر سکتے ہیں آپ, کسی بھی یونین کونسل سے بھی, ناظرہ سے بھی. وہ جب میں نے ویریفیکیشن کی تو مجھے پتہ چل گیا کہ جناب یہ واقعی میں شادی شدہ ہے اور یہ خاتون اس کی بیوی ہے. پھر اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے ایک طلاق سرٹیفکیٹ بھیجا. طلاق سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کروائی تو اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ واقعی طلاق بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے فروز والا UC سے. نکاح ہوا تھا 219 UC اقبال ٹاؤن سے,
اور طلاق رجسٹرڈ ہوئی فروز والا کچہری سے. ہوا کب تھا نکاح؟ اس کی نکاح کی ڈیٹ ہے جب آپ آن لائن چیک کریں گے نا تو 10 نومبر 2021 کی ڈیٹ ہے اس کا نکاح ہوا. جو آن لائن آپ چیک کریں گے جو رجسٹرڈ ہوا ہوا ہے 2021 میں میرا خیال ہے غالباً یہ کوئی انفلوئنسر یا جو بھی یہ کنٹینٹ کر رہے ہیں 2021 میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. پھر 2025 میں جب اس کو پتہ چل گیا مجھے کافی فیم مل چکا ہے پھر اس نے 4 جنوری 2025 کو ان خاتون کو جناب طلاق کا سرٹیفکیٹ نکلوا کر اور 20 کو دن بعد جو ہے نا وہ جاری کر دیا, موبائل پر ہی سینڈ کر دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی. کوئی بھی شخص ہے اس کا نکاح کرنا یا طلاق دینا وہ اس کا اپنا اللہ تعالیٰ نے اس کو فعل ہے, اس کو اختیار دیا ہوا ہے. خاتون کے مسائل کیا ہیں, مطلب کہ خاتون نے مطلب کہ اس کو طلاق کے بعد مطلب کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا فیم لینے آئی ہیں یا مطلب کہ ان کو کس چیز کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کا سوچا؟ دیکھیں جی فیم لینے کی بات ہوتی تو 2021 میں اس کا نکاح ہوا تھا. 2025 4 جنوری سے پہلے تو اس نے کبھی فیم نہیں لیا. جب طلاق ہو گئی, طلاق رجسٹرڈ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے جب اس بیچاری کا گھر خراب ہو گیا تو اس نے معاشرے میں بتانا ہی تھا نا کہ میں نے 4 سال اس نکاح کو چھپا کر رکھا اور اس بندے نے مجھے یہ صلہ دیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں وہی پہلی بھی وہ بیچاری طلاق یافتہ تھی جو نکاح نامے پر لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ متعلقہ ہے طلاق یافتہ ہے اور جو مرد ہے وہ کنوارا ہے. لیکن اس بیچاری کے ساتھ پھر وہی ہوا جو پہلے شوہر نے کیا تھا, شاید دوسرے شوہر سے بھی جناب اس کو طلاق مل گئی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے جو رابطہ کیا اس کا مقصد کیا تھا کہ مجھے جو حق مہر کی رقم ہے وہ دلوائی جائے؟ جی وہ حق مہر کی رقم دلوائی جائے. پھر جب میں نے سائل سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جناب ہماری فیملی کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے, ہم اس کو ادا کر دیں گے اور ہم آپس میں چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو سالو کر لیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جناب. سائل کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ ہے کیونکہ وہ جو آپ کال دکھا رہے ہیں اس کال میں تھوڑا سا ہے کہ تو پاکستان پھر آئی تو پھر یہ ہاں تھریٹ اس نے خاتون نے کافی ریکارڈنگ سینڈ کی ہیں جس میں یہ اس کو تھریٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ جناب اگر تو پاکستان آئی تو پھر میں تیرا ویکھی کیا علاج کرتا, تیرے پاسپورٹ بھی میرے کو لے, تیرے بچیاں کے پاسپورٹ بھی میرے کو لے. وہ مختلف قسم کی خاتون نے جو ہے نا وہ ریکارڈنگ سینڈ کی ہیں جس میں یہ اس کو واضح طور پر جناب بلیک میل کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے نا اس بات پہ جب اس نے اظہار کر لیا کہ میری شادی ہوئی ہے تو لوگوں نے اگلی بات پکڑ لی جب اس نے کب کہا کہ میں اس سے کیسے بچوں شادی والے معاملے سے پہ, تو اس نے پھر جناب کہا کہ جناب یہ جو شادی ہے نا یہ ایک پیپر میرج ہے. تو میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیپر میرج ہوتی ہے نا اس میں نہ تو رخصتی ہوتی ہے نہ ہی وہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اور فزیکل نہیں ہوتے اور نہ ہی جو آپ ہے نا خاص ہوتے کسی قسم کے فیملی مراسم ہوتے ہیں. بس ایک پیپر میرج ہوا تو بات کانٹریکٹ. ہاں جی. تو اس میں جو شادی ہوئی ہے یہ حقیقی شادی تھی. اس میں ان کا آپس میں 4 سال ملتے بھی رہے ہیں, یہ آپس میں فیملیز آپس میں. یہ خاتون پاکستان آتی تھی 3-4 ماہ بعد, کبھی سیالکوٹ رہتی تھی کبھی لاہور رہتی تھی اپنے گھر میں. ہاں جی ان کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی اس نے خاتون نے شیئر کی اپنی, پوری ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے. ہاں جی خاتون نے اپنی ویڈیوز بھی شیئر کی, تصاویر بھی شیئر کی. اس نے کہا جناب یہ میری شادی کی زندگی اس کے ساتھ گزری ہے. تو وہ سارا اس کے ساتھ وہ گزارتے نہیں ہیں. جب آپ ان کو لائیو کال پہ لیں گے تو وہ آپ کو ساری اپنی ویڈیوز اور ساری اسکرین ریکارڈنگز اور سارا کچھ وہ شیئر کر دیں گے جس میں وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے یا جس میں اس کی شادی ہوئی فیملی شامل ہے, اس کا والد شامل ہے, اس کی والدہ شامل ہے, اس کی بہنیں شامل ہیں. تو یہ ایک فیملی شادی تھی جس کو بعد میں جناب اس کو پیپر میرج میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بتائیں کہ کھوکھر صاحب یہ پیپر میرج کی کیا قانونی حیثیت ہوتی ہے؟ مطلب کہ بہت سے لوگ کسی دوسرے ملک میں انٹری کے لیے لوگوں سے پیپر میرج کر لیتے ہیں. کیا جو ایک اس کو اگر قانونی پہرائے میں دیکھا جائے تو پیپر میرج کی اپنی قانونی حیثیت کیا ہے کہ آپ کیا کسی کو صرف جو ہے ایک پیپر میرج کر کے اس کو اس ملک میں انٹری دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو اس ملک کی ایمبیسیز کو پتہ ہوتا ہے یا اس ملک کی جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق انہوں نے کچھ رولز بنائے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کی خاتون ہے تو یہ پیپر میرج کرے گی, تو پیپر میرج کے بعد جب وہ ایمبیسی میں سبمٹ کروائے گی اس کے ڈاکومنٹس تو اس کے بعد وہ لڑکا وہاں پر آ جائے گا. لیکن اس شادی میں کسی قسم کے ان کے نا آپس میں مراسم نہیں ہوتے, نہ ہی اس کا کوئی ایسا ریلیشنز ہوتا ہے میاں بیوی والا, نہ فزیکل ہوتے ہیں, نہ ان کی رخصتی ہوتی ہے. لڑکا اپنے گھر رہتا ہے, لڑکی اپنے گھر ہوتی ہے, وہ صرف جناب انگوٹھے لگتے ہیں جناب اور پیپر میرج ہو جاتی ہے. لیکن جو حقیقی میرج ہوتی ہے نا وہ آپ رجسٹر بھی ہوتی ہے ناظرہ میں, ناظرہ کے بعد ساتھ حق مہر بھی لکھوایا ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے اس میں دوسرا رخصتی بھی ہوتی ہے اور اس میں فیملی ممبر بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جب آپ کا فیملی فنکشن ہوتا ہے لوگوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ایک مقصد بڑا بھی طریقے سے بعد جی جو آپ نے نکاح نامہ خاتون نے بھیجا اس کے اوپر حق مہر لکھا؟ جی بالکل حق مہر کی اس کے آپ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نارملی یہ پاکستانی بڑے جو ہے تیز قوم ہوتے ہیں کہ اگر یہ صرف پیپر میرج کے حد تک کسی سے کوئی شادی کر رہے ہوں تو یہ کبھی بھی اس پیپر میرج کے اوپر حق مہر کے طور پہ 50 تولے نہیں لکھ کے دیں گے, اور خاص طور پہ تب
جب آپ بہت زیادہ مشہور یا بہت زیادہ آپ کے پاس پیسے نہ ہو. کیونکہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ 2021 کا نکاح اور اگر یہ صرف پیپر میرج ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ پیپر میرج کے اوپر آپ کو 50 تولے سونا حق مہر لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں جی؟ بالکل ایسے ہی ایسے ہی. اور دوسری چیز یہ ہے, مجھے آپ کھوکر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل یہ انفلوئنسر, ہم تو دیکھتے تھے یہ کہیں پہ کوئی ایکٹنگ کر لی, کہیں پہ کوئی گانے پہ کوئی آپ نے کوئی واک کر دی, یہ بدماش کب سے ہو گئے ہیں؟ مطلب کہ کبھی کوئی کہتا ہے جی میں جا کے تینوں نہیں چھڈاں گا, میں پسٹل لے آواں گا. یہ فلموں میں جیسے ہوتا تھا نا, کوئی ایک ہیرو اس کے آگے سامنے 10 ویلن کھڑے ہوتے تھے, اس کے ایک ہی فائر سے سارے مر جاتے تھے. یہ بھی ایک کہانی ہے, باتوں سے مارنا چاہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ساری کہانی ہے. یقین جانے انہیں کسی ادارے سے, ایف آئی اے سے یا کسی پولیس اسٹیشن سے کال چلی جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے. اس شخص نے ایک اور بندے کو گالیاں دی ہیں, اس بندے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا, اس نے کہا اسے میرے ساتھ بڑی بیہودہ گالیاں دی ہیں میری والدہ کو, میری بہنوں کو. وہ بھی سوشل میڈیا پہ بندہ, اس کو پہلے گفٹر تھا اس کا, اور اس نے ریسنٹلی کل پرسوں گالیاں دی ہیں. وہ کہتا ہے جناب, اس نے گالیاں دینے کے بعد فوراً سے پہلے کہا جناب یہ تو کسی نے آواز میں ٹرانسفر کر لی ہے, یعنی کہ فوراً سے پہلے گالیاں دینے پھر بعد میں جان بھی نکل جاتی ہے کہ یار یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار آج آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, آپ نے کسی سے کیوں لڑنا ہے؟ اپنا گریبان گندا کرنا ہے یا اپنے ہاتھ گندے کرنے ہیں؟ آپ ادارے میں جائیں, جا کے اپلیکیشن دیں, وہاں پہ اس کی ویڈیو بتائیں, یا اس کا جو آپ کا نام لے کر ویڈیو بنا رہا ہے, آپ کی تصویر لے کر ویڈیو بنا رہا ہے, اس کے خلاف سائبر کرائم میں جا کے اپلیکیشن دیں, اس پر کارروائی کرائیں, ایف آئی آر درج کروائیں, تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ. یہ دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی انفلوئنسر ہوتا ہے وہ اسکرین پہ بیٹھ کے وہ سمجھتا ہے کہ منہ کے اندر اس نے جو ہے پسٹل رکھا ہوا ہے, وہ منہ سے گولیاں چلا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے, دھمکا رہا ہوتا ہے. بھائی آپ ایک انٹرٹینر ہیں, آپ انٹرٹینمنٹ کریں, ٹھیک ہے, میں ہر طرح کے کنٹینٹ کو سپورٹ کرتا ہوں, جو بھی دیکھنا چاہ رہا ہے وہ دیکھے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک اسکرین پر بیٹھ کے آپ جو ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں نکالیں, آپ لوگوں کو جو ہے دھمکائیں, ڈرائیں, تھریٹ کریں. اچھا مجھے کھوکر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ان کی طلاق کی وجہ کیا بنی؟ شادی آپ اس خاتون, آپ خاتون کو لائیو کال پہ لیجئے گا, وہ آپ کو حقیقت بتائیں گی کہ کیا وجہ بنی طلاق کی اور کس وجہ سے اس خاتون نے, اس بچی بیچاری نے کہاں پہ طلاق لی ہے. طلاق تو اس نے دی ہے نا, اگر عورت لیتی اپنی مرضی سے تو وہ خلا لیتی, اس نے طلاق دی ہے, لیکن عورت کو وجوہات تو پتہ ہوگی نا کہ کس وجہ سے. میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر کی بات ہو رہی تھی ہاں جی, وہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے مطابق خاتون بتاتی ہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے. وہ آپ کو خاتون جب آپ لائیو کال پہ لیں گی آپ کو ریکارڈنگز بھی ساری سینڈ کر دیں گی. میں نے ریکارڈنگ میں ایک اور بات سنی کہ انہوں نے کہا اے میں تینوں بھیجا ہے ویخ, اور پھر کہا کہ میں یہ تیرے بھائی کو بھیجوں گا. تو کوئی نازیبا کوئی تصویر یا کوئی اس طرح کا مسائل تو نہیں ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس خاتون کو ویڈیو کال پر لیں گے وہ آپ کو ساری حقیقت بتائیں گی کہ وہ کون سی بات کر رہا ہے, کہ جب اگر تم نے ایسا کیا تو میری کسی کو, ہاں پھر میں تیرے بھائی میں بھیجاں گا, پھر دیکھ دینا کیا ہوگا. بھائی کو بھیجنے کے حوالے سے یا کوئی دکھا کے وہ یہ باعث شرمندگی ہوگی, وہ پھر خاتون کے لیے بیچاری کے لیے باعث شرمندگی ہوگی. اس طرح کی چیزیں تب بھی آپ کے پاس آتی ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ اس کا اعتبار جیتنے کے بعد بطور ایک لباس کے طور پہ, ایک ہسبینڈ یا وائف کے طور پہ ساتھ رہ رہے ہوں. آپ دیکھیں کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 نکاح کا جو ہے حق دیا ہے, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو فیم کا, پیسے کا استعمال کرتے ہوئے کسی بہن بیٹی کی زندگی نہ تباہ کریں. اور آپ نے کل کو کسی سے بھی نکاح کرنا ہے تو اسے چھپائے نہ. یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سے شوز میں بیٹھ کے بتاتے تھے کہ میں سنگل اور میں پتہ نہیں کیا ہوں. دیکھیں آپ نے کسی کے ساتھ بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ہے تو آپ اس کو اپنی بھی ریئلٹی بتائیں, اپنے پاس بتائیں, اور اس کا بھی پاس آپ کو جاننے کا حق ہے, اور پھر آپ ایک ہنسی خوشی اور ایک بہتر انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. آپ ایک طرف لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خاتون ظاہری سی بات ہے جو اس کے نکاح میں 4 سال رہی اور جو بھی چیزیں برداشت کرتی رہی, اسی کے کہنے پہ اس نے یہ چیزیں پبلک نہیں کی. اور اگر اس کو واقعی فیم چاہیے ہوتا تو وہ اس وقت کرتی جب اس کو طلاق نہیں ہوئی تھی. وہ آگے بتاتی کہ میں پتلو کی وائف ہوں اور لوگ اس کو دیکھتے یا جو بھی معاملات ہوتے. اب یہ صاحب جو ہے اپنے فیم اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ڈرا بھی رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں, اور پھر میں حیران ہوں کہ کیوں یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر آ کے جو ہے دھمکیوں اور یہ ڈرانے دھمکانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. ریاست پاکستان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کے حوالے سے کوئی ایس او پی سیٹ کریں کہ یہ اسکرین جو ہے اس کی ذمہ داری آپ کو آن کرنی پڑے گی. آپ اس اسکرین پر بیٹھ کر کسی کو بھی دھمکیاں یا آ کے بکواسیات یا گالیاں نہیں بک سکتے. بہرحال وہ جو خاتون ہے جو مسٹر پتلو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی سابق اہلی ہیں اور ان کا وہ حق مہر بھی نہیں دیا گیا, اور بتا رہی کہ ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, اور کچھ چیزیں غالباً ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اعتبار میں 1-2 چیزیں ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے اس قانون سے بھی بات چیت کرتے ہیں.